الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، یوں لگتا ہے ہم 2007 سے 2017 تک کے اس عشرے میں واپس آ گئے ہیں کہ جب پاکستان جو تھا وہ چاروں طرف دھماکوں اور دہشت گردیوں اور اس طرح کی خونریزیوں کے اندر لتھڑا ہوا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا؟ کیا یہ سب کچھ صرف ان لوگوں کی وجہ سے تھا جو دھماکے کرتے تھے؟ اور کیا پاکستان پر یہ عذاب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے حکمرانوں کے فیصلوں کی وجہ سے مسلط نہیں ہوا تھا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم بار بار دے چکے ہیں، اور اس وقت سے دیتے چلے آ رہے ہیں کہ جس وقت سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ پاکستان کے حکمران اور خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ تقریباً 60 سالوں سے پاکستان کو امریکہ کے ہر اس فیصلے کا غلام بنایا ہے جو امریکہ یہاں کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں کہا گیا کہ تم یہاں پر پشاور کے قریب ایک اڈہ دو تاکہ ہم روس کا جو ہے اس کی نگرانی کریں، تو ہم نے وہ اڈہ دے دیا اور یہاں سے U-2 طیارہ اڑا اور جسے روس نے گرا دیا، اور پھر پاکستان نے روس کے ساتھ ایک مستقل دشمنی اختیار کر لی۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین معاملہ ہمارا افغان جنگ کا تھا۔ ہم نے افغان جنگ کے اندر خود شمولیت اختیار کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1979 کے اندر جب وہاں سے روس کی فوج افغانستان میں داخل ہوئی تھی تو افغانستان کے مجاہدین جو تھے وہ بہت زیادہ اس کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ جہاد پایا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں بلوچستان کے علاقے کوئٹہ کے آس پاس موجود تھا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، پھر اس کے بعد میں سول سروس میں بھی اسی علاقے کے اندر آیا۔ 79 میں دسمبر 79 میں یہ معاملہ شروع ہوا، اور 1980 اور 81 کی دونوں سالوں میں کسی طور پر بھی امریکہ کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ توڑے دار بندوقیں تھیں یا کچھ اسلحہ جو ہمارے پشتون بھائیوں کے پاس موجود تھا، اس سے انہوں نے روسیوں کے ساتھ لڑنا شروع کیا، اور شوروی کہہ کر کہ یہ شوروی جو ہیں ہمارے پر حملہ آور ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر ہم نے پاکستان نے بحیثیت مملکت خداداد پاکستان امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں کودنے کی کوشش کی، اگرچہ کہ پہلے ہم اس کی مدد کسی نہ کسی طور پہ کرتے تھے، لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے اس میں کودنے کی کوشش کی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1988 میں جب آخری سپاہی جو تھا وہ روس کا وہ یہاں سے چلا گیا، تو امریکہ نے ہم سے وہ کچھ کروایا کہ جو شاید دشمنوں سے بھی نہیں کروایا جا سکتا تھا۔ ہم سے افغانستان کے اندر ایک صلح جو حکومت جو بننے والی تھی اس کو تباہ و برباد کروایا گیا۔ نواز شریف کا یہ گناہ پاکستان نہیں بلکہ مسلم امہ کے لیے کافی ہے کہ پشاور میں جب یہ حکومت بن رہی تھی تو امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ صبغت اللہ مجددی کو ناروے سے اٹھا کے لایا اور اس کو وہاں پر صدر بنا دیا گیا، اور اس دوران حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کے درمیان جو لڑائی شروع ہوئی وہ ایک نہ ختم ہونے والی صورتحال تھی جسے طالبان نے درست کیا۔ طالبان کی حکومت کے 5 سال افغانستان کے بہترین 5 سال تصور کیے جاتے ہیں، جس میں امن و امان تھا، جس میں نارکوٹکس یعنی پاپی کی کاشت بھی ختم ہو چکی تھی اور سمگلنگ بھی ختم ہو چکی تھی، اور ایک ایسی صورتحال تھی جس کے اندر افغانستان نے گزشتہ تقریباً 700-800 سال میں اس طرح کی پرامن صورتحال نہیں دیکھی تھی۔ پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے جنگ لڑنا شروع کی، اور ہم نے طالبان کی حکومت کو ختم کرنے میں مکمل کردار ادا کیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ایک بہت بڑے شاندار قسم کے خول میں جمع ہیں، اور شاید اس کا رد عمل جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن پرویز مشرف نے اپنی زندگی کے جو فیصلے کیے تھے اس
فیصلوں کی سزا پاکستان کی قوم آج تک بھگتتی چلی آ رہی ہے۔ پرویز مشرف کے زمانے میں آغاز میں ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور اس کے بارے میں بار بار میں بتا چکا ہوں کہ اب تو یہ تشت بام حقیقت ہو چکی ہے کہ امریکہ کے 3 ہوائی اڈے امریکہ کے پاس تھے، اور یہاں سے امریکہ کس طرح افغانستان پر حملہ آور ہوتا تھا۔ لیکن اس دوران جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی وہ یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو کوئی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آدمی رہ رہا تھا، جس نے گزشتہ 20 سال افغانستان کے اس جہاد میں حصہ لیا تھا، جس جہاد کے آپ پشت پناہ تھے، جس جہاد کے آپ ساتھی تھے، جس جہاد کے لیے آپ سرمایہ فراہم کرتے تھے، سرمایہ کھاتے تھے، سرمایہ پر عیش کرتے تھے، سرمایہ پر اپنی زندگیاں بناتے تھے، اس کے اندر حصہ لینے والا جو شخص تھا اس کو ہم نے پکڑ کے دہشت گرد ثابت کرنا شروع کیا۔ کچھ کو گوانتانامو بے میں بھیجا، کچھ کو بگرام جیل میں بھیجا، اور پھر اگر کہیں کوئی اس کا راستہ نظر آتا تھا تو اس راستے کو مسدود کرنے کی کوشش کی، کہیں اس کا کوئی ساتھی نظر آتا تھا تو اس ساتھی کو بھی ہم نے شہید کر دیا۔ آخری مارکا اس معاملے کا جامعہ حفصہ میں 2007 کی جولائی میں ہوا۔ یہ واقعہ اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے جس کو ہم عمومی طور پہ بڑی صرف نظر سے گزار دیتے ہیں۔ یہ واقعہ دراصل امریکہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ ہم بیچ اسلام آباد میں جو شخص بھی اگر کوئی کھڑے ہو کر جہاد کا یا اسلام کا نام لیتا ہے تو ہم اسے نشان عبرت بنا دیتے ہیں، ہم اس کا توڑا بورا بنا دیتے ہیں جیسے امریکہ سمجھتا ہے، اور اس کی جب کبھی تاریخ لکھی گئی تو اس کے بعد آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے کیسے خوفناک حقائق سامنے آئیں گے۔ لیکن 2007 تک پاکستان میں خودکش بمبار نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 2007 کے بعد وہ لوگ جن کی بہنیں، بیٹیاں، بھائی اس میں شہید ہوئے تھے، وہ پورے ملک کے اندر ایک نفرت کی فضا لے کے وہاں پہنچے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جامعہ حفصہ کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جو بھی جرائم کیے تھے ان سارے جرائم کی سزا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی قید سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر انہوں نے کسی جگہ ویڈیو کیسٹ والوں کو کہا تھا کہ یہ فوج فلمیں نہ چلاؤ، یا فوج فلمیں چلائی تھیں، یا اگر مساج پارلر کی کسی خاتون کو بلا کے کہا تھا کہ تم ایسا مت کرو، یہاں سے چلی جاؤ، تو اس کو کچھ دیر کے لیے اپنے پاس رکھا تھا، جسے اب یرغمال بھی کہہ لیں، تب بھی اس کی سزا جو ہے 1.5 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ لیکن آپ نے وہاں پر ایک طوفان ایسا مچایا کہ چاروں طرف ٹینکوں کی یلغار کے ساتھ ان کو گھیرا اور ان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے 7 سال دہشت گردی کی وہ فضا دیکھی، وہ ایک ریئیکشن دیکھا کہ جس ریئیکشن سے ہم بالکل باہر نہیں نکل سکے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب طالبان وہاں پر زور پکڑتے گئے تو یہاں سے لوگ جو کہ پاکستان فوج سے لڑ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ لڑ لیں گے، وہ پیٹ آخر تھک ہار کے ان کے ساتھ جا کے مل کے لڑنا شروع ہو گئے، اور وہ وہاں پر جا کے رہنا بھی شروع ہو گئے۔ یہ وہ طالبان تھے جو 2-3 نہیں بلکہ کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ افغان طالبان ایک بنیادی گروہ ہے، ایک امیر کے زیر سایہ رہتا ہے، جبکہ پاکستان کے طالبان جو TTP کے طور پر کہلائے جاتے تھے یہ بے شمار گروہوں میں تھے، اور بار بار اس پہ کہا جا چکا ہے کہ اس کے اندر ہندوستان کا انفلوئنس بھی شامل تھا، باقی لوگوں کا انفلوئنس بھی شامل تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی لڑائی میں ہم اگر ان کا ساتھ دیں گے، ان کو پیسہ دیں گے تو ہندوستان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ کمی تو آئی، لیکن وہاں پر چونکہ حامد کرزئی اور افغانستان میں بعد میں اشرف غنی کی حکومت تھی، اور امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ان طالبان کو وہاں پر ان خطوں میں پناہ ملتی رہی جن خطوں میں طالبان موجود نہیں تھے، ایسے طالبان جو پاکستان میں آ کے حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ صرف طالبان نہیں تھے بلکہ BLA کے بہت سارے کیمپ بھی تھے، وہ وہیں پر ہندوستان کی اور امریکہ کی اور افغان حکومت کی آشیرواد سے چلتے تھے، اور وہ یہاں آ کر دھماکے کرتے تھے اور افواج پاکستان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ طالبان کی حکومت جب 2021 میں قائم ہوئی ہے 15 اگست کو، تو انہوں نے اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی حکومت پاکستان کو ایک بہت بڑی پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کو اور طالبان کے درمیان صلح جوئی کروا دیتے ہیں، اور آپ کسی نہ کسی طور پہ آپ ان کو اپنے درمیان رکھ لیں۔ یہ کچھ 45 سے لے کے 50,000 لوگ تھے، اور بے شمار لوگ ایسے تھے جو پاکستان کی جیلوں میں قید تھے۔
ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، یہاں سے لوگ جائے، وہاں سے لوگ آئے، پاکستان کے اندر خیر سگالی کے طور پر ہم نے ان کو رہا کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 2 سے 3 ہزار تک لوگ جو ہے وہ رہا کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کوئی قسم کی سزائے موت کے اندر مبتلا تھے، ان کو بھی سزائے موت ختم کر دی گئی۔ مثلاً جن میں سے مسلم خان، جو کہ مولوی فضل اللہ کا ریڈیو چلایا کرتا تھا، وہ جو امریکن ٹیکسی ڈرائیور مشہور تھا، اس کی سزائے موت بھی ختم کر دی گئی۔ یہ ایک بہت خوشائند بات تھی، اور اس خوشائند بات کے اندر یہ تھا کہ تقریباً 50 سے 55 ہزار کے قریب جو لوگ تھے، ان کو واپسی کا پروگرام، ریہیبلیٹیشن کا پروگرام، کون کہاں رہے گا، کیا کوئی کاروبار کرے گا، کیا کسی مسجد میں چلا جائے گا، کیا کسی نوکری میں آ جائے گا، یا اس کو لیویز فورس میں ڈال لیں گے، تو یہ اس طرح کا سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اور عمران خان صاحب نے میرے ایک انٹرویو میں باقاعدہ اس کے اوپر تفصیل سے تذکرہ کیا۔ لیکن پرویز مشرف کے بعد ایک اور شخص اس پاکستان کی سرزمین پر اسی طرح کے عہدے پر آتا ہے، جس کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہے۔ باجوہ صاحب نے اس معاملے کے اندر امریکہ کے کہنے کے اوپر خاص طور پہ اس نیگوسیشنز کو توڑنے کی کوشش کی اور ختم کرنے کی کوشش کی، اور بہانہ یہ لگایا گیا کہ طالبان بنیادی طور پر اسلحہ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور اپنے بہت سارے اہم ترین قیدیوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے لکھا اور بار بار لکھا کہ بھائی دیکھو، آپ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے، جب 1974 سے لے کے 1977 تک بلوچستان میں آپ آرمی ایکشن کر رہے تھے، تو اس وقت بلوچ اور مری، مینگل اور پشتون ٹرائب کے لوگ جو تھے وہ افغانستان چلے گئے تھے، اور پھر جب آپ نے صلح جوئی کی، جب آپ نے 6 جولائی 1977 کو حیدرآباد بغاوت کا کیس ختم کیا، ولی خان، مطاع مینگل، خیر بخش مری، اس طرح بے شمار لوگوں کو رہا کیا، تو ساتھ ہی آپ نے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اگر بلوچ واپس آنا چاہتے ہیں یا پشتون واپس آنا چاہتے ہیں تو اپنا اسلحہ بھی ساتھ لیں۔ یہاں پر اگر آپ ان کو اسلحہ لانے دیتے تو ایک بہت اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ اسلحہ آپ کے ریکارڈ میں آتا، آپ ان کو لائسنس ایشو کر سکتے تھے، جیسے پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے پاس اسلحہ لائسنس کے ساتھ اسلحہ موجود ہے، اور یہ اسلحہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کا نمبر آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کا میک آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کی باقی چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا اسلحہ کس کے پاس ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، کیونکہ آپ کو امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک اور وار آف ٹیرر لڑنی ہے، اور آپ نے وہ وار آف ٹیرر لڑنے کے لیے پورا اس کا آغاز کر دیا۔ اس وار آف ٹیرر لڑنے کے لیے عمران خان کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے عمران خان کو رجیم چینج کے ذریعے نکال دیا گیا، اور پھر بلاول کو وزیر خارجہ وہاں لگایا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی سیز فائر جو تھی وہ ختم ہوتی گئی، اور پھر ایک دن محمد خراسانی نے اعلان کیا کہ ہم نے سیز فائر ختم کر دیا ہے، اور پھر آپ اس سطح پر آ گئے کہ مختلف جگہوں پر حملے شروع ہو گئے۔ طالبان کی پریس ریلیز جو اس وقت تمام صحافیوں کو دی جاتی ہے، ٹی ٹی پی کی پریس ریلیز جب صحافیوں کو دی جاتی ہے، جب محمد خراسانی دیتا ہے، اس کے اندر روز کوئی نہ کہیں کسی سپاہی کا، کسی فوج کے افسر کا، کسی آئی بی کے بندے کا اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس پر حملہ ہوئے، یا اس کو قتل کر دیا گیا، یا اس کو یا یہ ان پہ حملہ ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ دونوں طرف سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس زمین کو دوبارہ 2007 والی آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ آج پشاور کی پولیس لائن کی مسجد میں حملہ ہوا ہے، اور اس وقت تک کم از کم 40 سے 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ میں انہیں شہید کہوں گا کیونکہ وہ بے گناہ لوگ تھے جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور باہر گئے۔ کیا ہم دوبارہ اس جگہ داخل ہو چکے ہیں؟ اگر داخل ہو چکے ہیں اور اسی کیفیت میں واپس آ گئے ہیں، تو پھر بلاول بھٹو کی بات سچ ہے کہ امریکہ ہمیں پیسے دینا چاہتا ہے تاکہ ہم یہ جنگ لڑیں، لیکن کیا امریکہ ہمارے لوگوں کی جانیں بھی واپس دے دے گا؟ کیا ہمارے لوگوں کی عزت و توقیر بھی واپس دے دے گا؟ نہیں۔ پاکستان کو ایک ایسے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ 16ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے خوش عیش لوگ، مترفین، وہ لوگ جو ہیلم آف افیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کہ صدر ہیں،
وزیر اعظم ہیں، چیف جسٹس ہیں، کورٹ کمانڈر ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وکیلوں کے سربراہ ہیں، ڈاکٹروں کے سربراہ ہیں، اور لوگ ہیں، بیوروکریسی کے ہیڈ ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری نافرمانیاں کرو، اور فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اب پھر وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ناانصافیاں کرنے لگتے ہیں، وہ بے ایمانیاں کرنے لگتے ہیں، وہ طاغوت کے اشاروں پر ناچنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے حق علیہ القول، پھر ہمارا بات سب ثابت ہو جاتا ہے، پھر وہ اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ان پہ عذاب نازل کیا جائے، فدمرنا تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پاکستان ہلاکت کے کونے پہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ اہل نظر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تباہی کے دہانے میں پہنچ چکے ہو۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان ایک مکمل تاریکی میں کا شکار ہے، تاریخ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں کہ ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا، کیا ہمیں کسی پٹواری سے، کسی صدر سے، کسی وزیر اعظم سے، کسی چیف سیکرٹری سے، کسی چیف جسٹس سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے انصاف ملے گا؟ نہیں ملتا، کوئی ہوپ نہیں ہے۔ ہم 23 کروڑ لوگ اس وقت چند ہزار لوگوں کے سامنے غدار بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، باغی بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ناسمجھ بھی ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے ایک بڑا خاص اشارہ دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو خوش عیش لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ میرا انکار کرنا شروع کرتے ہیں، فسق کرنا شروع۔ کیوں دیتے ہیں ایسا؟ یہ مہلت ہوتی ہے 23 کروڑ لوگوں کو کہ ان لوگوں کا گریبان تھام لو۔ یہ مہلت ہوتی ہے ان 23 کروڑ لوگوں کو کہ ان لوگوں کی زیادتیوں سے روکو۔ اگر وہ روک لیتے ہیں تو عذاب ٹل جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں روکتے، چپ ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔